الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کہ جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ آج بات کریں گے تسبیح کے فضائل پر۔ تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا اور اللہ پاک کے اسماء الحسنہ کا ورد کرنا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دل کو سکون، روح کو راحت اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن و حدیث میں تسبیح کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن سے فضیلت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تسبیح بندگی اور قرب الہی کا اہم ذریعہ ہے۔ تسبیح بندگی اور قرب الہی کا اہم ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی تسبیح کے فضائل ملتے ہیں۔ سب سے محبوب عمل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا غافل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اور تسبیح کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور روزمرہ کے اذکار اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے، کیونکہ نبی محترم سید الانبیاء سرور کائنات نے نماز کے بعد اور روزمرہ کے اوقات میں یہ اذکار تعلیم فرمائے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ اذکار رزق میں برکت، دل کے سکون اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں جسمانی تو فائدے ہوں گے، روحانی فائدے بھی ہیں۔ یعنی دل کو غفلت سے بچاتا ہے، دل غافل ہونے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب بندے کا دل غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے، شیطان اس پر اپنا تسلط جما لیتا ہے، اور نفس کو یہ ذکر و اذکار نفس کو بھی پاک کرتا ہے، مایوسی اور غم کو دور کرتا ہے، اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاملہ ولیہ کاملہ ہیں، بہت نیک خاتون تھی۔ آپ فرماتی ہیں، ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا پھل اور حسین ہے، اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے تھے۔ میں نے دنیا میں ایسا پھل نہیں دیکھا۔ سرخ اور کچھ
اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ کچھ زرد پھل تھے۔ فرماتی ہیں مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے اور ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو ابھی ابھی آپ نے پڑھی۔ فرماتی ہیں میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا سنہرے رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کاش یہ پھل بھی ان پھلوں کے درخت کے ساتھ درخت پر موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جواب ملا یہ وہیں لگے تھے۔ آپ تسبیح پڑھ کر سوچنے لگی کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ اس وقت یہ پھل گر گئے تھے۔ یعنی تسبیح پڑھتے ہوئے بھی غفلت میں جانے سے اس کے فضائل فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ پیاری اس واقعہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بارے میں بار بار غور کرنے کی حاجت ہے۔ کیسی عبرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسبیح میں مصروف تھی۔ اس دوران صرف تھوڑی دیر کے لیے رک کر گندے ہوئے آٹے کے متعلق سوچنے کا اتنا اثر ہوا تو کئی گھنٹے فضولیات میں برباد کر دینے کا وبال کیا ہوگا۔ مگر ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بے جا غلط استعمال، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، مال و دولت کی الفت، قبر و آخرت سے غفلت، نت نئے فیشن اپنانے کی لت، بس کھاؤ پیو اور جان بناؤ کے نعرہ جہالت اور نیک کاموں میں ٹال مٹول کی عادت جیسے وقت برباد کر دینے والے کاموں نے ہمیں غلط رستے پر چلا دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا ارحم الراحمین، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال ہمیں غفلت کی زندگی سے نجات عطا فرما۔ اپنے ذکر میں، فکر میں، عبادت میں، ریاضت میں لگا دے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے بھر دے، اپنے ذکر کے نور سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔